آپ چلے جائیں یہاں سے طاہا، پلیز چلے جائیں۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ طاہا کچھ پلوں سے یوں ہی دیر روتے دیکھتا رہا تھا، پھر اس نے بے بسی سے لب کو چلتے آنکھوں کو موندا۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتا تھا، وہ تو اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی کا خواہش مند تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ نرمی سے، محبت سے اسے سمجھائے گا، وہ صحیح معنوں میں اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا تھا، پچھلی تلخیوں کو بھلانا چاہتا تھا، تو نئے تعلق استوار کرنا اس کے لیے ناگزیر تھا۔ جو گزر چکا اس کا ماتم اب اسے مزید نہیں منانا تھا، مگر سب الٹا ہو گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کو رلانے کی وجہ بن گیا تھا۔ وہ جب سے اس سے جڑی تھی بس رو ہی تو رہی تھی۔ وہ اسے خود سے جڑنے سے پہلے ہی آنسوں کا تحفہ دے چکا تھا۔ آنکھیں کھول کر اس کی سسکیوں سے لرزتے وجود کو نرمی سے اپنے حصار میں لیتے وہ کچھ اور اس کے قریب ہوا۔ ہانی نے تڑپ کر پیچھے ہونا چاہا مگر ناکام رہی۔ اس کی ہر مزاحمت کو وہ اپنا حصار اور بھی مضبوط کرتے ریت کی بھربھری دیوار بن گیا۔ اپنی پوری طاقت صرف کر کے بھی نہ تو وہ اسے اپنی جگہ سے ہلا پائی تھی اور نہ خود اس کی قید سے چھڑا پائی تھی۔ بے بسی کا یہ احساس اس کے آنسوؤں کو مزید تقویت پہنچا گیا تھا۔ مت کرو ایسا، تکلیف دینی ہے تو صرف مجھے دو، خود کو کیوں اذیت کی بھٹی میں چونک رہی ہو؟ مجھے بار بار خود سے سختی پر مجبور مت کرو، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا جب جب تم میری وجہ سے روتی ہو۔ ام ہانی، میں پیچھے کی سبھی کشتیاں جلا آیا ہوں، اور تمہاری بدقسمتی یہ ہے کہ اس سفر میں تم میری ہم سفر ہو، اس لیے واپسی کی کوئی راہ تمہارے لیے بھی نہیں کھلی، تو کیوں بار بار ماضی کو دہرا کر حال و مستقبل کو داؤ پر لگا رہی ہو؟ ہم چاہیں یا نہ چاہیں مگر یہ ساتھ قسمت میں لکھا تھا، جسے نہ تم بدل سکتی ہو اور نہ میں نظریں چرا سکتا ہوں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس حقیقت کو جلد از جلد قبول کر لیں۔ نرمی بھرے منامتی انداز میں کہہ کر اسے خود سے الگ کرتے وہ اس کا چہرہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کر رہا تھا۔ مسلسل رونے سے گلابی پن لیے وہ چہرہ اور آنکھیں اس وقت اور بھی دلکشی اپنے اندر سموئے ہوئی تھیں۔ طاہا نے پہلی بار پورے استحقاق سے اس چہرے کو اپنی آنکھوں میں وسائے ہوئے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر اس سبھی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ اس کے پرحدت ہونٹوں کی تپش نے اس کی پیشانی سلگا دی تھی۔ آنکھیں میچ کر اس نے اس کے لمس کی نرمی بھری شدت کو سہا تھا۔ اس کی بڑھتی جسارتوں نے اس کی آتی جاتی سانسوں کو بوجھل کیا تو وہ سر کو نفی میں جنبش دیتے گڑ گڑا کر اٹھی۔ طاہا پلیز، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی مدھم سی آواز میں کوئی مان تھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی طاہا کو جلتے انگاروں پر لٹا گیا۔ چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ زخمی سے انداز میں مسکرایا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ جب میں نامحرم ہو کر رات کی تاریکی میں نشے کی حالت میں تمہارے کمرے تک آ سکتا ہوں تو اب تو شوہر ہوں تمہارا، قانونی اور شرعی حق رکھتا ہوں، تم چاہو تو بھی جھٹلا نہیں سکتی ام ہانی۔ طاہا ابراہیم سپاٹ آواز میں قطعی پن لیے وہ اس کے مان کو ریزہ ریزہ کر گیا تھا۔ اپنے اور اس کے درمیان حائل ہر دیوار وہ مسمار کرتا چلا گیا تھا۔ 3 ماہ پہلے کسی نے اس کی نہیں سنی تھی اور آج وہ اس کی سسکیوں پر کان لپیٹ گیا تھا۔ وہ 8 سال کی تھی جب پہلی بار اپنے ننھیال آئی تھی اور اس کا سامنا طاہا ابراہیم سے ہوا تھا۔ تب وہ 13 سال کا تھا۔ وہ پہلے ہی اس کی کزن کی حیثیت سے اس سے متعارف ہوا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو وہ اس کا غمگسار اور دوست بنا پھرا۔ پھر وہ اس کی ٹیوٹر کے عہدے پر فائز ہوا۔ کوئی بھی پریشانی کی صورت میں وہ ایک بہترین ناصح و مددگار بن جاتا۔ وہ ہمیشہ سے محافظ رہا تھا اور پھر 3 ماہ پہلے وہ اچانک سے عفت کے پاسبان سے لٹیرا بن بیٹھا۔ وہ ایک دھچکا تھا اور اس سے بڑا ستم یہ تھا کہ وہ اگلے دن اس کا زبردستی کا شوہر بھی بنا دیا گیا تھا۔ پھر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لاہور آ گئے تھے اور یہاں کا طاہا بالکل الگ تھا، غسیل، سرد مہر اور سخت گیر۔ وہ ایک شخص تھا جس کے انگنت روپ تھے اور 3 ماہ بعد اب وہ حقیقی معنوں میں اس کا شوہر بن بیٹھا تھا۔ 12 سالوں میں اس کے جتنے روپ دیکھے تھے یہ سب سے زیادہ ناقابل قبول ثابت ہوا تھا۔ اس کا رونا بلکنا طاہا پر مطلق اثر انداز نہیں ہوا تھا۔ پچھلے 4 دن سے وہ مکمل طور پر اس کا بائیکاٹ کیے ہوئی تھی، بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ خود سے بات کرنے کی کوشش کرتا بھی تو اس کی چپ کا روزہ اپنی جگہ قائم رہتا۔ ایسے میں وہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ رات وہ اس کے کمرے میں آنے پر خود باہر صوفے پر چلی گئی تھی، جس پر اس کے رد عمل نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس کے سر تک تانی چادر کو کھینچ کر خشمگین نظروں سے دیکھا۔ بدلے میں اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ایک اچنبھے سے بھرپور حیرت بھری سخت نگاہ اس پر ڈال کر بازو آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ طاہا کچھ دیر اسے سوچتی نظروں سے دیکھتا رہا تھا۔ ام ہانی، ہم چھوٹے بچے ہیں کیا جو اب یوں ناراضگی کھیلیں گے؟ دوسری طرف کوئی بھی اثر نہیں لیا گیا۔ اس کے بازو پر انگلی کی پشت کو دستک دینے والے انداز میں کھٹ کھٹ آیا تو ہانی نے بازو پیچھے کر کے اس کو خفگی سے دیکھا۔ طاہا کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا تھا۔
ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे तो वैसे भी आदत सी हो गई है सोफे पर सोने की। तुम भी यही शिफ्ट होना चाह रही हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा मुश्किल होगा मगर मैं एडजस्ट कर लूँगा। चेहरे पर गंभीर संजीदगी की तह में शरारत छुपाए वो उसके पास सोफे पर टिक गया था। हानि एक झटके से उठकर बैठी थी। एक शाकी नज़र उसके चेहरे पर डालकर वो शर्मो गुस्से से दमकती सुनहरी रंगत लिए, सख्ती से बाहम लबों को पेवस्त किए, उसके पास से उठती चली गई। कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा पूरी शिद्दत से बंद किया गया था, जिसकी गूंज ताहा के कानों में कितनी देर तक सुनाई देती रही। साथ ही दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ भी आई थी। उसने तासुफ के बंद दरवाजे को देखा था। भलाई का तो ज़माना ही नहीं, मैं इन मोहतरमा की बेआरामी का ख्याल से आया था और यहाँ मुझे ही कमरा बदल कर दिया गया। शौहर का कोई ख्याल ही नहीं। सर झटकते हुई चादर ठीक करता वो साथ साथ बड़बड़ा भी रहा था। फिर उसकी चौड़ी जगह पर दराज होते चादर ओढ़ ली। वो चाहता तो खुद के पास मौजूद चाबियों से दरवाज़ा खोल भी सकता था, मगर इस वक्त उसे मजीद छेड़ना इन दोनों के हक में अच्छा नहीं था। वो मसलियत से काम ले रहा था। सुकून से आंखें बंद करते वो इतने माह बाद आसूदा नजर आता था। हानि, मेरा नाश्ता। ऑफिस के लिए तैयार वो कमरे से निकलकर सोफे पर बैठा था। किचन काउंटर के पास रखे मेज़ पर नाश्ते की ट्रे वो दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज किए वहाँ बैठा था। वो सिर्फ उससे बात करने का बहाना चाह रहा था। उम्मे हानि ने एक सख्त निगाह उसकी पुष्ट पर डालकर सब्र का घूंट भरते हुए ट्रे उठाकर उसके सामने रखी थी। सीधी होती वो जाने लगी। जब उसके हाथ को अपनी गिरफ्त में लेते वो उसे रोक गया था। तुमने नाश्ता कर लिया? नरम से अंदाज में हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो मफाहमियत की कोशिश में था। मैं कमरे में करूँगी। ठस से अंदाज जैसे जान छुड़ानी चाहिए। बैठ जाओ, इकट्ठे करते हैं, बल्कि अब से खाना भी साथ खाया करेंगे। उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते थोड़ा जोर देकर अपने पहलू में बिठाया। बादल नौख्वास्ता वो बैठ तो गई थी, मगर चेहरे पर मंडलाती नागवारी के बादल कुछ और गहरे होते चले गए। उसका मुतमईन चेहरा देखते उसके अंदर उबाल सा उठा। शुरू करो। आँख के इशारे से नाश्ते की जाने मुतवज्जे किया। अब ये सब चौंचलें करने की क्या ज़रूरत है? फेंची हुई आवाज़ में कहते वो आंखों में सर्द पनलियों से देख रही थी। होंठ पेंचते हुए ताहा का चाय के कप की तरफ जाता हाथ रुका था। एक गहरा सांस भरते वो हाथ वापस खींचता उसकी तरफ पूरी तरह रुख फेर कर बैठा। तुम क्या चाहती हो? सिर्फ इतना बता दो, ठंडे ठार से लहजे में कहता। अब वो पूरी तरह से उसके चेहरे पर सजे तासुरात का जायज़ा ले रहा था। वो इसकी बात पर तंज़ी अंदाज में मुस्कुराई। मेरी चाहत को तो रहने ही दें, आप सुन नहीं पाएंगे, जहर खंदा लबो लहजे में कहती वो उसे चैलेंज कर रही थी। तुम कहो उम्मे हानि, मैं सुन लूँगा। अपने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते वो आंखें उसकी भूरी आंखों में गाड़े हुए था। कभी ये आंखें उसकी तरफ उठने से इनकारी हुआ करती थी, अब बेखौफ व ख़तर बिना किसी लिहाज के उसे देखा करती थी। उम्मे हानि के अंदर उठते उबाल को बाहर निकलने का गोया मौका मिल गया। धीमी आवाज़ में वो फट पड़ी। मैं आपकी शक्ल तक देखने की रवादार नहीं हूँ। मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती, आपसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखना चाहती। मेरे बस में हो तो 1 मिनट की देरी किए बगैर सब सोच छोड़ छाड़ कर वापस चले जाऊँ। आपका साथ इतना ही नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए ताहा, लेकिन पता है क्या, आपको इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई आपके साथ रहते हुए जिए या जीते जी पल पल मरे, ये सब बेमानी है आपके लिए। दूसरों के एहसासात जज्बात जाएं भाड़ में, आपको बस खुद की ज़ात से सरोकार है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, बस यही अहम है। मगर मेरा क्या ताहा, मैं ये दोहरी ज़िंदगी नहीं जी सकती। दिल में नफ़रत का जहां आबाद किए मैं सिर्फ आपके नफ्स की तस्कीन का बायस नहीं बन सकती। नम हुई आंखों में बेबसी की इंतहा थी। ये वो एहसासात थे जिनको उम्मे हानि आजकल हर पल शिकार बनी होती थी। अपनी जगह वो भी तो गलत नहीं थी। ताहा जो बहुत तहम्मुल से उसकी सारी बात सुन रहा था, उसकी आखिरी बात पर उसका दिमाग भग से उड़ा था। 3 माह बाद ऐसे लगा था कि जैसे एक बार फिर उसके ज़ात के बखी उड़ा दिए गए हों। उसके किरदार को एक दफ़ा फिर से जज किया जा रहा था, और इस बार होने वाला दर्द की शिद्दत पिछली बार से भी बढ़कर थी। जबड़े सख्ती से भींचकर उसने अपने अंदर के इंतशार को काबू में किया था। माथे की फूलती रगें उसके ज़ब्त की गवाह थी। हाथ बढ़ाकर उसकी कोहनी से ज़रा ऊपर से बाजू पकड़े उसने उसको पूरी तरह से झंझोड़ डाला था। खुद को लगने वाले झटके पर उम्मे हानि ने उसकी सख्ती पर उठने वाले बाजू में दर्द की लहर को बर्दाश्त करते बेयकीनी भरे ताज्जुब से उसको देखा, जिसका सुर्ख पड़ता सर्दो सपाट चेहरा उसे दंग करने को काफ़ी था। लम्हे के हज़ारवें हिस्से में उसे अपने अल्फाज की संगीनी का अंदाज़ा हुआ था, मगर तीर तो कमान से निकल चुका था और जो घाव लगा था उसकी गहराई का अंदाज़ा ताहा के धुआं धुआं होते आंखों से खूब हो रहा था। नफ्स की तस्कीन, यही कहा ना तुमने अभी? उसकी यख ठंडी आवाज़ें उम्मे हानि की सांसें तक रोक डाली थीं। खौफ से फैली आंखें खुद ही झुक गई थीं। कुछ देर पहले की सारी बहादुरी उड़न छू हुई थी।
چہرے کی رنگت میں گھلتی ہلدی اس کا رنگ خطرناک حد تک زرد کرتی چلی گئی۔ جس بات کا پتہ نہ ہو وہ مجھ سے نکالنی نہیں چاہیے۔ جانتی بھی ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرد جب صرف اپنے نفس کی تسکین پر اترتا ہے تو انسان سے بھیڑیا بن جاتا ہے، اور پھر عورت کسی اور سے تو کیا خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتی۔ نہ ہی نفس کا غلام ہوتا تو پہلے دن ہی اپنا۔ تم 3 ماہ سے میرے ساتھ ہو، تم بتاؤ کتنی بار اپنے منہ زور جذباتوں سے مغلوب ہو کر تمہاری جان بڑھا ہوں میں؟ بولو۔ آنکھوں میں ابھرے گلابی ڈوروں کے ساتھ وہ اسے جھروڑتا درشت آواز میں چنگھاڑ رہا تھا۔ گال پر بہنے والے قطرے کے ساتھ ہانی نے بری طرح ہراساں ہوتے سختی سے آنکھیں بند کی۔ کبوتر کی طرح بچاؤ کی ایک ناکام سی کوشش میز پر رکھنا تھا۔ فضا میں گھٹن کا احساس کیا، صبح کی تازگی مستگی میں بدل گئی تھی۔ میں پوری ایمانداری سے تمہاری طرف بڑھا تھا، اس سے رشتے کو سچے دل سے قبول کیا تھا، مگر میں بھول گیا تھا غلطیاں اللہ معاف کرتا ہے، انسان معاف نہیں کرتے۔ وہ خود بھی یاد رکھتے ہیں اور ہمیں بھی بار بار یاد کرواتے رہتے ہیں، کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ شکست خوردہ سا تہا نے قہر آلو جھٹکے سے اٹھ کر اپنا بیگ لیے باہر نکل گیا۔ دھڑام کی آواز کے ساتھ بند ہوتے دروازے کی آواز پر وہ بری طرح بدکتی آنکھیں کھول چکی تھی۔ وہ جاگ چکا تھا مگر اس کے لفظوں کی بازگشت ابھی بھی یہیں کہیں تھی۔ اپنے جذبات کے ریلے میں بہہ کر وہ غلط بول گئی تھی، جس کا احساس بھی اسے جلدی ہو گیا تھا۔ وہ اسے معافی بھی مانگنا چاہتی تھی۔ ہاں وہ ایسی ہی تھی، نرم دل بولنے والی، انجانے میں کسی کا دل دکھا کر بے چین ہونے والی، غلطی کا احساس انہیں مان ہونے والی۔ مگر پھر اس نے خود بے حسی کی چڑھا لی کے لیے نہ لیے، زبان پر تلخیوں کے تیر لیے۔ اسے بھی اتنا ہی گھائل کر دینا چاہتی تھی جتنی وہ خود ہوئی تھی، مگر اس کا سب کر کے وہ کبھی خوش نہیں ہوئی تھی۔ ہر بار اس سے بدتمیزی کرنے پر وہ خود بھی بے چین ہوئی تھی۔ یہ اس کی فطرت کے منافی تھا، اس کے مزاج کے رنگوں کے برعکس۔ اب بھی اپنی کوتاہی کا احساس ہونے پر وہ معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر اس کا غیظ و غضب کر گلا خشک ہو گیا تھا، زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ اللہ، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، بس منہ سے نکل گیا۔ غصے میں نہیں کہنا چاہیے، معافی مانگ لوں گی شام کو جب وہ واپس آئیں گے۔ آج اس نے پشیمان ہوتے ساتھ ہی خود کو تسمے صوفے پر رکھتے وہ گھٹنوں کے گرد بازو باندھ کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گئی تھی، سر پیچھے کی جانب ٹیکتی آنکھیں موند کر وہ افسردگی سے یوں ہی بیٹھ۔ پہلی بار وہ ناشتہ کیے بنا گھر سے نکلا تھا اور اپنے والا حلق سے اتارنا اس کے لیے بھی ناممکن تھا۔ پورا دن اس کی دلی کی لفت اپنے عروج پر تھی۔ اس کی واپسی کے وقت پر وہ باہر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کوئی بوجھ سا تھا جو دل پر پڑا تھا، بس وہ آ جاتا، معافی مانگ لیتی تو وہ اتر جاتا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے وہ 13 سال پیچھے چلی گئی۔ گھر کے صحن میں رکھی چارپائی پر وہ بیٹھی، سامنے اسکول کے بیگ کھولے بھی تھی۔ اس کی ماں پاس ہی بیٹھی تھی، مصروف سی پیاز پر سے پرتے ہٹا رہی تھی۔ جب کاپی بند کرتے اس نے ماں کو دیکھا، امی، آج اسکول میں مجھ سے ہادیہ کو دھکا لگ گیا، اسے بہت زور سے لگی تھی اور وہ روئی بھی بہت تھی، اترے چہرے سے کہتے۔ اس کی ماں نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ کیا تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا؟ ان کے پوچھنے پر اس نے سر کو زور زور سے نفی میں جنبش دی۔ ماں کا ہاتھ محبت سے اس کے سر کے بالوں پر آن ٹھہرا۔ کیا تم نے ہادیہ سے معافی مانگی؟ نہیں، میں ڈر گئی تھی، مجھے ٹیچر مجھے ماریں گی، اس لیے میں وہاں سے بھاگ گئی۔ نظریں چرا کر کمزور سی آواز میں گویا اس سے اپنی غلط اعتراف کیا۔ امی ہانی، ہم انسان ہیں اور انسان غلطی کرتے ہیں بیٹا، اس لیے غلطی چاہے جان کر سرزد ہو یا انجانے میں، اس سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اس کے سامنے کھڑے ہو سکو، معافی مانگ لو، پھر غلطیاں سدھر جاتی ہیں۔ ڈر کر بھاگو تو وہ اور بھی بڑی ہو جاتی ہیں اور ہمیں بھی ڈراتی ہیں۔ اس کی تھوڑی کے نیچے ہتھیلی رکھے ماں مسکرائی تھی، شفاف آنکھوں والی چڑیا جتنا دل رکھنے والی وہ چھوٹی سی لڑکی بھی زبردستی مسکرائی۔ میں کل ہادیہ کو سوری بول دوں گی امی۔ وہ پتہ نہیں ماں کو بتا رہی تھی یا خود کو سمجھا رہی تھی، مگر وہ ارادہ باندھ رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کی صدا بلند ہونے پر اس نے سر اٹھا پیچھے دیکھا۔ پورے فلیٹ میں نیم اندھیرا سا پھیلنے لگا۔ مغرب کی اذان فضا میں بلند ہوتی اسے وقت کا پتہ دے رہی تھی۔ اتنی دیر ہو گئی تھی مگر وہ آیا نہیں تھا۔ پریشانی کی لکیریں چہرے پر لیے وہ اٹھ کر لائٹس آن کرنے لگی۔ وہ تو آفس کے بعد فوری طور پر گھر واپس آ جایا کرتا تھا، کبھی تھوڑی بھی دیر ہو جاتی تو کال کر کے اطلاع کر دیا کرتا، مگر اتنی تاخیر تو کبھی نہیں ہوئی۔ دل کے بوجھل پنے میں یک بار اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ابھی وہ کمرے میں جا کر اسے کال کرنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ جب ڈور بیل پر لپک کر دروازے کی جانب بڑھی۔ ڈور کھول کر سامنے دیکھتے جو منظر دیکھنے کو ملا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بے اختیار اس کے ہاتھ دروازے کی پٹ پر سے ہٹے تھے۔ 2 قدم پیچھے لیتے وہ خوف سے پھیلی آنکھوں کے ساتھ ہاتھ ہونٹوں پر رکھتی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماتھے پر بندھی پٹی پر خون اور دوا کا نشان تازہ لگ رہا تھا۔ چہرے پر ہلکی ہلکی خراشوں کے ساتھ اس کا بائیں ہاتھ بھی پٹی میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کا ٹراؤزر گھٹنے پر سے پھٹا ہوا تھا۔
تو شرٹ بھی خستہ حالی کا شکار تھی۔ چہرے پر بے نیازی کا تاثر قائم تھا اور اسے سامنے دیکھ کر اس بے نیازی میں کہیں کہیں ناراضگی کی رمق بھی شامل ہوئی تھی۔ سارم اس کے ساتھ کھڑا تھا، پوری طرح سے اس کو سہارا دیتے ہوئے۔ جس کے کندھے پر بازو دراز کیے وہ اس کے سہارے لڑکھڑاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ بھابھی پریشان مت ہو، ٹھیک ہے یہ۔ اس کی حد سے سوا ہوتی زرد رنگر پر نگاہ پڑتے سارم نے اندر آتے اس کو ڈھارس بھی دی تھی۔ وہ سرٹ سے ہوش میں جیسے آئی تھی، جلدی سے دروازہ بند کرتے وہ ان کے پیچھے لپکی۔ یہ کیا ہوا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آواز بھر آ گئی تھی۔ تہا کی دوسری جانب تھوڑے فاصلے پر چلتے وہ چاہ کر بھی خود میں اتنی ہمت پیدا نہ کر سکی کہ اسے سہارا دے سکے۔ ایک تو اسے اس طرح دیکھنا اس کے آسان خطا کر گیا تھا، رہی سہی کسر اس کے چہرے پر سجے پتھریلی تاثر نے نکال دی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس واپس آتے ہوئے محترم پتہ نہیں کیوں خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے کہ اسپیڈ بریکر بھی دکھائی نہیں دیا۔ بچت ہو گئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ باقی یہ ہلکی پھلکی چوٹیں ہیں، ہاں سر کی چوٹ ذرا گہری ہے، 3 ٹانکے آئے ہیں۔ کمرے کے دروازے پر وہ رک گئی تھی۔ سارم اسے بستر پر لٹاتا ساتھ ساتھ تفصیل بھی بتا رہا تھا۔ ہانی کی ڈبڈباتی آنکھوں میں اس کا عکس گڑمٹ سا ہونے لگا۔ سارم کے سامنے اس نے اپنے آپ پر بہت حد تک بند باندھ رکھا تھا۔ یہ اس کی میڈیسن ہے۔ اب وہ بیڈ سائڈ ٹیبل پر شاپر رکھ رہا تھا، مگر ہانی اسے دیکھ یا سن ہی کب رہی تھی۔ اس کی نظریں تو اس کے سراپے میں الجھی ہوئی تھی، جو اب بیڈ پر نیم دراز سا آنکھیں بند کیے پڑا تھا، خفا خفا سا بیزار صورت لیے۔ سارم اس سے کچھ کہہ رہا تھا اور وہ آنکھوں پر سے بازو ہٹائے اسے دیکھتا جواب میں کچھ بولا تھا۔ باوجود ضبط کے بھی اس کے چہرے پر گھلی زردی اس کے درد کا پتہ دے رہی تھی۔ ہانی کو صرف اس کے ہلتے ہونٹ دکھائی دے رہے تھے۔ غائب دماغی سے اسے دیکھتی وہ واپس مڑ آئی تھی۔ باہر صوفے پر بیٹھتے وہ دونوں ہاتھوں سے آنکھیں مسلتے بہت سی نمی کو اندر اتار چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش بہت واضح تھی۔ ذہن میں جو خیال آ رہا تھا اگر وہ سچ تھا تو بہت بھیانک تھا۔ وہ کالج کے وقت سے ہی بائک چلا رہا تھا، کبھی کبھار وین مس ہونے پر یا پیپرز کے دوران وہ بھی اس کے ساتھ جاتی تھی۔ وہ بہت محتاط ہو کر بائک چلایا کرتا تھا۔ اتنے عرصے میں کبھی کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا، تو کیا یہ ایکسیڈنٹ صبح اس سے ہونے والی مڈبھیڑ کا شاخسانہ تھا؟ یہ سوچ کر اسے احساس جرم کا شکار کرنے لگی تھی۔ وہ کافی مضبوط اعصاب کا حامل تھا۔ اگر مینٹل ڈسٹربنس کے باعث ایسا ہوا تھا تو بھی یہ ہانی کے لیے تکلیف دہ تھا، اور اگر اس نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے تو اس سے آگے وہ کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آہٹ کی آواز پر وہ سیدھی ہوئی، چہرہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ سارم کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ سارم بھائی بیٹھے، میں چائے بناتی ہوں۔ وہ شرمندہ ہوئی، اپنی پریشانی میں اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ نہیں بھابھی، اس کی ضرورت نہیں ہے، فضا 2 بار کال کر چکی ہے۔ شائستگی سے ٹالتے وہ بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ بہت شکریہ۔ اس کے پیچھے آتی وہ مشکور نظر آتی تھی۔ پرائی جگہ اس کا سہارا بہت معنی رکھتا تھا۔ اب آپ شرمندہ کر رہی ہیں بھابھی، وہ کوئی غیر تو نہیں ہے۔ کوئی بھی ضرورت پڑے تو بلا جھجک کال کر دیجیے گا، اور ہاں اس بدتمیز انسان کی اچھی سی کلاس لیجیے گا کہ اتنی لاپرواہی کا آئندہ یہ سوچ بھی نہ سکے۔ ہانی نے بمشکل ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کمرے کی دہلیز تک گئی۔ تہا آنکھوں پر بازو رکھے لپیٹا ہوا تھا۔ بے دلی سے وہ واپس مڑ آئی تھی۔ مغرب کی نماز وہیں باہر ادا کرتے وہ واپس کمرے میں آئی تھی۔ وہ ہنوز لیٹا ہوا تھا۔ خون آلود شرٹ دیکھ کر وہ وارڈروب کی جانب بڑھی، ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر اس کے پاس آتے رکی۔ متذبذب سے انداز میں اس کو دیکھتے بالآخر اس نے ہمت کر ہی ڈالی۔ تاہا وہ شاید جاگ رہا تھا۔ اس کی ہلکی سی پکار پر بازو ہٹا کر سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے وہ دیکھنے لگا تھا۔ کپڑے چینج کر لیں۔ بہت تک آواز کو نمی کی نظر ہونے سے بچاتے وہ دانستہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ خود بھی ان کپڑوں میں الجھن کا شکار تھا۔ بنا کسی تردد کے کوہنی کے بل اٹھ بیٹھا، ٹانگیں نیچے کرتے ہوئے اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھوں سے کپڑے لیتے وہ بیڈ گراؤنڈ کا سہارا لیے کھڑا ہونا چاہ رہا تھا، جب ہانی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ سپاٹ نظروں سے اس کے ہاتھ سے چہرے پر نگاہ ڈالتے تاہا کی نظروں کا تاثر بہت ٹھنڈا سا تھا۔ وہ منہ سے بھلے کچھ نہیں کہہ رہا تھا، مگر اس کی بولتی آنکھیں اس کی خفگی کا علی الاعلان کر رہی تھیں۔ پلیز، ہانی نے ملتجی سے لہجے میں اسے دیکھتے کہا، جو اب بھی بنا کسی جنبش کو اسے دیکھ رہا تھا۔ لب بھینچ کر اس کا ہاتھ تھامتے وہ اٹھا تھا، جب ہانی نے اس کا وہی بازو تھام کر اپنے کندھے پر رکھا، اپنا ایک بازو اس کی کمر کی گرد حائل کرتے اس کے لمبے تڑنگے وجود کو سہارا دینے کی کمزور سی کوشش کی تھی۔ تہا نے بہت حد تک اپنا وزن خود اٹھا رکھا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے وہ اسے باتھ روم تک چھوڑ کر آئی تھی۔ اس کے لباس بدلنے تک وہ باہر کھڑی رہی تھی۔ جب وہ گیلے چہرے کے ساتھ دیوار کے سہارے باہر تک آیا تھا تو ہانی نے اسے پہلے کی طرح تھاما تھا۔ تہا نے جان بوجھ کر اس بار اپنا زیادہ وزن اس کے سہارے پھینکا تھا۔ اسے واپس لا کر بستر پر بٹھانے تک ہانی کی اپنی سانس پھول چکی تھی۔ تہا اسے دیکھ نہیں رہا تھا،
یہ بھی ناراضگی کے اظہار کا ایک بڑا مؤثر انداز تھا۔ اس کے اوپر کمبل برابر کرتے وہ سانسوں کو ہموار کرتے خود باہر نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانے کے ساتھ دوبارہ آئی تھی۔ آنکھیں موند کر پڑے طاہا کو دیکھا، مگر اس بار اس کے جاگنے کا یقین تھا۔ کھانا کھا لے؟ مجھے نہیں کھانا، اس کی طرف لہجہ بھر دیکھ کر کہتے وہ پھر سے آنکھیں بند کر گیا۔ آواز کا قطعی پن اس قدر زیادہ تھا کہ وہ چاہ کر بھی اصرار نہیں کر پا رہی تھی۔ بے بسی سے ہونٹ کاٹتے وہ وہیں کھڑی رہی کچھ لمحے اور سرکے۔ طاہا، آپ نے میڈیسن لی ہے؟ کمزور سی آواز میں مدعا اٹھایا گیا تھا۔ جب تعلق مضبوط نہ ہو تو رشتہ بھلے جتنے قریب ہو، حق جتانا مشکل لگتا ہے۔ ہانی بھی اسی مشکل کا شکار تھی۔ وہ میرا مسئلہ ہے ہانی، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ طاہا کا انداز تلخی لیے ہوئے تھا۔ ایک بار پھر سے اس کی صبح والی باتیں یاد آنے لگیں۔ آج پورا دن وہ شدید ذہنی اذیت کا شکار رہا تھا۔ پورا دن اس نے سوائے پانی کے کچھ حلق سے نیچے نہیں اتارا تھا۔ بائک پر واپس آتے ہوئے اسپیڈ بریکر کو دیکھ کر بھی وہ دانستہ نظریں چرا گیا۔ پوری رفتار سے آتے وہ وہاں سے گزرا تھا جب بائک الٹ گئی تھی۔ سڑک پر گرتے ایک شدید درد کی لہر اس کے وجود میں پھیلی تھی۔ سر سے گرم سیال مادہ بہتا اس کے چہرے کو گیلا کرنے لگا۔ ہاتھ کی کلائی اور ایک ٹانگ جو بائک کے نیچے آئی تھی، اس کا درد بہت شدت لیے ہوئی تھا، مگر وہ اسے ناگوار نہیں لگا تھا۔ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، یہ جسمانی درد اسے ذہنی اور جذباتی تکلیف بھلا دینے میں کامیاب رہا۔ سارم جو خود اس سے ذرا فاصلے پر ہی بائک پر آ رہا تھا، اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ٹریٹمنٹ کے بعد سارم نے اسے اچھی خاصی سنائی بھی تھی، مگر وہ ڈھیٹ بنا مسکرا کر سنتا رہا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں سوں سوں کی آواز پر ناسمجھی سے طاہا نے آنکھیں کھول کر دیکھا، پھر بے چارگی سے بیزار چہرہ لیے تعصب بھرے انداز میں سر کو دائیں بائیں پٹخا۔ اسے لگا تھا کہ وہ واپس چلی گئی ہوگی، مگر ہانی صاحبہ ابھی بھی ٹرے ہاتھ میں پکڑے سر جھکا کر کھڑی زور و شور سے رونے میں مشغول تھیں۔ رونا ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہانی، دنیا میں اور بھی بہت سے کام ہیں کرنے کو، مگر تمہیں بس اسی سے فرصت نہیں ملتی۔ وہ چڑ کر بولا تو ہانی نے پرنم چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو بیزاری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے رونے پر بڑی نرمی سے اس کو سمجھایا کرتا تھا، دلجوئی کیا کرتا تھا۔ پہلی بار یوں اکتاہٹ کا شکار کر رہا تھا، مگر ہانی کو برا نہیں لگا۔ اب کھانا کھا لیں، پھر میں نہیں روں گی۔ ایک ہاتھ کی پشت سے چہرہ صاف کرتے وہ نحیف سے بھرائی آواز میں جلدی جلدی سے بولی، جیسے یہ آفر محدود مدت کے لیے ہو اور اسے ہر صورت اس سے فائدہ اٹھانا ہی ہو۔ طاہا نے اس کو گھورا تھا، اس کی معصومیت پر کوئی صدقے واری نہ جائے، وہ ناراض تھا، مگر وہ یوں کہہ رہی تھی کہ جیسے وہ اس کی پرواہ میں گھلا جا رہا ہو، مگر یہ تو وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ ہانی کے آنسو اسے غیر آرام دہ کرتے تھے۔ بے بس ہوتے وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ لاؤ دو، کہیں یہ منو سلوا کھائے بغیر میں مر ہی نہ جاؤں، سخت لہجے میں کہتے وہ اٹھ کر بیٹھ رہا تھا۔ اس کی بات پر ہانی کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ سخت نظروں سے اسے دیکھتے وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، پھر چپ رہی۔ اب پھر کچھ بول کر وہ اسے اور خفا نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کی ناراضگی کے خیال سے ہانی نے آج پالک گوشت بنایا تھا، اسے پسند تھا۔ وہ بھی صبح سے بھوکا تھا، بظاہر بے دلی سے، مگر کھایا اس نے پوری رغبت سے تھا۔ اس کے کھانا کھانے تک وہ وہیں کھڑی رہی۔ اسے دوا دے کر وہ باہر چلی گئی۔ رات کو جس وقت وہ اس سے ذرا فاصلے پر اس کے پہلو میں لیٹی تھی، تب بھی وہ جاگ رہا تھا۔ کمبل اوڑھ کر اس کی طرف کروٹ لیتے وہ نیم اندھیرے میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے آرام کی غرض سے اس نے کمرے کی لائٹس بجھا دی تھیں۔ ہیڈ سائڈ ٹیبل پر دھرے لیمپ کی پیلی سی روشنی میں اس کا چہرہ بھی زرد زرد سا معلوم ہوتا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اگر کچھ ہو جاتا تو؟ اس کے مدھم سے اپنے پہلو سے آتی محسوس کر اس نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ وہ آنکھیں اسی کے چہرے پر ٹکائے بہت غور سے اسی ہی دیکھ رہی تھی۔ نظروں کا زاویہ موڑ کر وہ اوپر چھت پر چلتے سست رفتار سے پنکھے کو دیکھنے لگا۔ میں نے کیا کیا؟ بس ایکسیڈنٹ ہونا لکھا تھا تو ہو گیا۔ اکھڑی سی آواز میں کندھے اچکا کر وہ بہت آرام سے کہہ رہا تھا۔ ایکسیڈنٹ ہونے اور جان بوجھ کر کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کو ذرا خیال نہیں آیا خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ اس کے اس قدر وثوق سے کہنے پر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹکا تھا۔ چہرے کا رنگ بدلا، اگلی ہی پل وہ پھر سے نارمل تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسا جان بوجھ کر کیوں کروں گا؟ اپنے الفاظ پر زور دیتے اس نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنا چاہا۔ دوسری طرف ہانی اس کی تردید پر خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد طاہا نے اس کی طرف دیکھا۔ چہرے پر پڑتی مدھم سی روشنی میں وہ اب بھی اسے ویسے ہی ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی، بے یقین نظروں سے۔ میں آپ کو جانتی ہوں طاہا۔ ان آنکھوں میں اس کے کیے پر گہرا دکھ اور تعصب تیر رہا تھا۔ طاہا کے دل پر وہ الفاظ کسی تیر کی مانند پیوست ہوئے تھے۔ وہ زخمی سے انداز میں مسکرایا۔ مجھے بھی یہی بھرم تھا کہ مجھ سے وابستہ لوگ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے ہانی۔ مجھے نہ تو تم جانتی ہو، نہ امی ابو، اور نہ ہی ماہی۔
اس کی آہستہ بھاری ہوتی آواز میں چیخو پکار کرتے شکوہ بول رہے تھے۔ صبح سے وہ جس ذہنی توڑ پھوڑ کا شکار تھا، اس کے نتیجے میں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اندر کا دکھ اس پر عیاں کر بیٹھا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا تاہا، میں وہ سب کہنا نہیں چاہتی تھی، بس غصے میں منہ سے نکل گیا۔ آئی ایم سوری، آئندہ کبھی نہیں کہوں گی، شرمساری سے کہتے اس کی آنکھوں سے نکلتی نمی سرہانے میں جذب ہونے لگی۔ اس کی بات پر تاہا نے سر کو نفی میں جنبش تھی۔ تم نے ٹھیک کیا ہانی، کم از کم مجھے پتا تو چلا تم مجھ سے کتنی نفرت کرنے لگی ہو، وہ شکستہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ آنکھیں دماؤں کے زیر اثر بوجھل سی ہو رہی تھی۔ ہانی نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھتے سر کو نفی میں ہلایا۔ میں نفرت نہیں کرتی آپ سے تاہا، بس غصہ ہوں، آپ سے ناراض بھی ہوں، اور بہت سخت والی ناراض ہوں، مگر نفرت نہیں کرتی، کر ہی نہیں سکتی، بہت کوشش کروں تو بھی نہیں۔ اور آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہ سب آپ کو یوں دیکھ کر کہہ رہی ہوں، مجھے اپنی غلطی کا احساس اسی وقت ہو گیا تھا تاہا۔ میں صبح سے آپ کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، بس آپ وعدہ کریں آپ آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو آج کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتی۔ آنسوں کی آمیزش اب کہ اس کی آواز میں بھی گھلنے لگی۔ تاہا نے اس کا بھیگا چہرہ بغور دیکھا تھا۔ یہ رو کر وضاحتیں کرتی ہانی اس ہانی سے بالکل مختلف تھی جو بار بار اس سے نفرت کا اظہار کیا کرتی تھی، مگر وہ جانتا تھا وہ اس سے نفرت نہیں کرتی۔ ناراضگی اور نفرت کے بیچ کی خلیج ہانی کبھی پار نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ اتنا ہی اس کے لیے ناقابل قبول ہوتا تو وہ اسے اس رشتے میں خود سے باندھ کر کبھی نہیں رکھتا۔ دل یکدم ہلکا ہوا، درد کی شدت کم ہوتی گئی، دل شرارت پر مائل ہوا۔ لیکن تم نے ایسا ہی کہا تھا ہانی، آواز کی نرمی واپس لوٹ آئی۔ چہرے پر معصومیت لیے وہ اب بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ جھوٹ کہا تھا، اب بھی تو میں ہی کہہ رہی ہوں نا، نہیں کرتی میں آپ سے نفرت۔ کیا آپ وہ بات بھول نہیں سکتے؟ اس کے ملتجی انداز میں کہنے پر اس کو اپنے اندر سکون پھیلتا محسوس ہوا، اور اس بات کا ادراک تو ہانی کو خود کچھ دیر پہلے ہوا تھا۔ اسے بھی لگتا تھا وہ اس سے نفرت کرتی ہے، اس کے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، مگر اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ سب بھول گئی تھی۔ کون سی نفرت اور کہاں کی نفرت؟ یاد رہا تو صرف اس کا درد، اس کی تکلیف جس کی وجہ سے اس کی ذات بنی تھی۔ آتے ہوئی امی نے روتے ہوئے اس کا خیال رکھنے کو کہا تھا، اور وہ اتنا بھی نہیں کر سکی تھی۔ تاہا نے ہونٹ باہم پھینچ کر اپنی ہنسی روکی جو اتنی گھمبیر صورتحال میں بھی اس کے لبوں پر آنے کو مچل رہی تھی۔ ہانی، تم اب بھی بے وقوفی کی حد تک معصوم ہو۔ بہت سا سکون اپنے اندر اتارتے اس کو نرم نظروں سے دیکھا تھا۔ تھی تو یہ ایک کمینی حرکت کہ وہ اسے یوں رلا کر پریشان کرتے خود سکون کے مزے لوٹ رہا تھا، مگر اس وقت اس کے الفاظ کی مٹھاس صبح کے لفظوں میں چھپے زہر کا تریاق ثابت ہو رہی تھی۔ اچھا اب رو تو مت، آنسو صاف کرو، مجھے نیند آ رہی ہے اور ایسے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ چہرہ موڑ کر پلکیں مونتے وہ سیدھا لیٹا تھا۔ ہانی نے سرد سے آنسو صاف کیے تھے۔ سوری، آپ نے میڈیسن لی ہے؟ نیند آ رہی ہوگی۔ اپنی پریشانی میں اسے واقعی ہی خیال نہیں رہا، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو چکا تھا۔ وہ کافی دیر تک جاگتی اسے دیکھتی رہی، کہیں اسے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ پھر نیند کا غلبہ طاری ہونے پر احتیاطی تدبیر کے طور پر اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا تاکہ اس کی جنبش کرنے پر اسے معلوم ہو جائے۔ رات کی کسی پہر تاہا نے کروٹ بدلنی چاہی تو دائیں شانے پر بھاری پن کا احساس ہوا۔ آنکھیں کھولی تو ہانی کا سر اس کے شانے پر رکھا تھا، ایک ہاتھ بھی اس کے بازو کے گرد لپٹا ہوا تھا، اور خود وہ بے نیاز سی پرسکون سو رہی تھی۔ کافی دیر سے سیدھا لیٹتے اب جسم میں اکڑن ہونے لگی، ہر حرکت پر اس کا جاگنا لازمی تھا۔ اس کے آرام کی غرض سے وہ یوں ہی لیٹا رہا۔ کھڑکی سے پار بدلیوں میں جھانکتے چاند نے مسکرا کر وہ منظر دیکھا جہاں تیماردار کے آرام کے لیے خود بے آرام ہو رہا تھا۔ 2 دن ہی بستر پر پڑے رہنے سے وہ بری طرح اکتا گیا تھا، اوپر سے بیماری کی حالت میں اس کی چڑچڑاہٹ ویسے بھی اپنے عروج پر ہوتی تھی۔ فائزہ اس کی خوب آؤ بھگت کیا کرتی تھی، اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری کرنا جیسے ان پر فرض ہو جایا کرتا تھا۔ عام دنوں کی نسبت ابراہیم بھی اس سے نرمی سے بات کیا کرتا، اس سے مچھلی پسند تھی تو اس کے بیمار ہونے پر وہ خود خرید کر لاتے۔ ان دنوں وہ ایک پرشفیق باپ کا کردار بخوبی نبھایا کرتے، اکثر تو رات کو بھی اٹھ کر اسے ایک نظر دیکھنے آیا کرتے۔ وہ پہلی بار گھر سے دور اس طرح بستر پر پڑا تھا تو بہت کچھ رہ رہ کر یاد آنے لگتا تھا، ایسے میں اس کی بیزاری اور بد مزاجی اور بھی بڑھنے لگتی تھی۔ ہانی کی صحیح معنوں میں 2 دنوں میں ہی بس ہو گئی۔ کھانا کھانے سے دوائی لینے تک وہ اچھا خاصا ٹف ٹائم دے رہا تھا۔ ٹی وی دیکھ دیکھ کر اب بھی وہ بور ہونے لگا تھا، اور اس سب میں ہانی بیچاری کی درگت بنی ہوئی تھی۔ اب بھی وہ باہر جانے کے لیے کسی ناراض بچے کی طرح بضد تھا، اور وہ بیچارگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بچوں کو سمجھانا آسان تھا، مگر اتنے بڑے بچے کو سمجھانا اس کے لیے جان جوکھوں کا کام تھا۔ تاہا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، گھٹنے کی سوجن میں ابھی پوری طرح سے گئی نہیں ہے،
ایسے میں زیادہ چلنا پھرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ہانی کی بے بسی اس کے انداز سے چھلک رہی تھی، مگر دوسری طرف پرواہ کسے تھی؟ کچھ نہیں ہوتا، ڈاکٹر تو بس بات کا پتنگڑ بنانے میں ماہر ہوتے ہیں۔ لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں ہانی، کچھ دیر اور اگر یوں ہی گھر میں بند رہا تو جسمانی طور پر نہ صحیح ذہنی طور پر ضرور مفلوج ہو کر رہ جاؤں گا۔ چہرے پر بیزاری سجائے وہ جوتے پہن رہا تھا۔ اسے تو ہانی پر رشک آ رہا تھا کہ وہ کیسے پورا دن اکیلی یوں رہ لیا کرتی تھی۔ اللہ نہ کرے، کیا جو بھی منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں۔ ہانی نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ناگواری سے اسے ٹوکا۔ تہا نے آنکھیں سختی سے میچی۔ امی بھی تو بالکل ایسے ہی کہا کرتے تھی۔ میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک واپس آ جاؤں گا۔ کھڑے ہوتے شرٹ ٹھیک کرتے اطلاع دی گئی تھی۔ راؤنڈ نیک ریڈ فل سلیو ٹی شرٹ کے نیچے بلیک جینز پہنے وہ جانے کو تیار کھڑا تھا۔ صبح ہی سارم ڈاکٹر کو فلیٹ پر لے آیا تھا۔ ہاتھ کو پٹی بدلی گئی تھی جبکہ ماتھے کی پٹی اتار دی گئی تھی۔ اب صرف بائیں آنکھ سے ذرا اوپر ماتھے پر بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی ساتھ جاؤں گی، لمحے میں فیصلہ کرتے وہ الماری کی جانب اپنی چادر لینے بڑے تھی۔ باہر کی طرف ہلکی سی لڑکھڑاہٹ سے قدم بڑھاتے تہا نے تھم کر اس کو گھورا تھا۔ تم کدھر؟ ایک آبرو اچکا کر اسے دیکھا جو اب دوپٹہ اتار کر چادر کھولتی اوڑھ رہی تھی۔ آپ کے ساتھ، لیکن ہم صرف نیچے گراؤنڈ تک جائیں گے اور جلدی واپس آ جائیں گے۔ اور ہاں، ایک اور بات، جانے کے لیے لفٹ کا استعمال کریں گے۔ بہت سکون سے جواب دیا گیا تھا۔ وہ آگے کا پورا پروگرام مرتب کر چکی تھی۔ ان کا فلیٹ تیسری منزل پر تھا۔ تہا نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے اتنی اتاولی کیوں ہو رہی ہے۔ تمہیں زیادہ میرے پہرے دار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کہہ رہا ہوں یہیں پاس ہی جاؤں گا تو یقین نہیں ہے تمہیں میرا؟ اکتائی ہوئی آواز میں کہتے آخر میں سوال کیا گیا، جس کا ہانی نے پوری شد و مت سے مسکرا کر نام میں سر ہلا کر جواب دیا۔ تاہا کو تیوری چڑھی۔ باہر جانا ہے تو مجھے ساتھ لے کر جانا پڑے گا، ورنہ آرام سے بیٹھ جائیں، سو جائیں یا پھر ٹی وی دیکھ لیں۔ کندھے اچکا کر مسکراتے ہوئی وہ اسے اس وقت زج کر رہی تھی۔ 2 دن پہلے تک وہ اسے بیوقوفی کی حد تک معصوم لگ رہی تھی، اور اس وقت اپنی بھوری آنکھوں کے ساتھ وہ کوئی چالاک بلی لگتی تھی جو اپنا شکار ڈھیلا چھوڑنے پر قطعی آمادہ نہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ ہلکی سی لڑکھڑاہٹ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوتا، دونوں بازو سینے پر باندھ چکا تھا، اب پوری توجہ سے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہا تھا، جو سفید رنگ کی پلین شلوار قمیض پر پرنٹڈ ملٹی کلر بڑی سی شال لیے پر اعتماد سے کھڑی تھی۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی بولنا نہیں آ گیا؟ اور یہ بلیک میل کسے کر رہی ہو تم؟ آپ ہی سے سیکھا ہے اور آپ ہی کو کر رہی ہوں۔ اب چلنا ہے یا میں سارم بھائی کو کال کروں؟ وہ آپ کو اچھے سے گھما لائیں گے۔ مسکرا کر بے نیازی سے اس کے سوالوں کا باترتیب جواب دیتے اس نے جان بوجھ کر اس کو آخر میں چڑھایا تھا۔ پچھلے 2 دن سے جتنا وہ اسے خوار کروا رہا تھا بدلہ لینے کا اچھا موقع تھا۔ تہا کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ ہاں بالکل، میں تو چھوٹا بچہ ہوں، اکیلے باہر نکلا تو گم ہونے کا خدشہ ہے، سر جھٹک کر کہتے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ جب کسی ایک کو ساتھ لے کر جانا ہی شرط ٹھہری تھی تو ہانی کو بھی لے جایا جا سکتا تھا۔ بچوں سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں جناب۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے وہ اس کے پیچھے باہر کی طرف بڑھی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا۔ کمپاؤنڈز کے بچے گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے۔ سورج کا آتشی رنگ اپنی تپش کھو چکا تھا۔ ویسے بھی اکتوبر کا مہینہ چل رہا تھا تو شامیں اب ٹھنڈی معلوم ہوتی تھیں۔ تھوڑی واک کے بعد وہ خود ہی ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ سامنے کھیلتے بچوں کو دیکھتے اب وہ کچھ دیر پہلے جیسے بے آرام نہیں لگتا تھا۔ اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھتی ہانی نے اس کا چہرہ دیکھا جو درد کے باعث 2-3 دن میں ہی زردی مائل لگنے لگا تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کے گھٹنے کو دیکھتے وہ متفکر سے پوچھ رہی تھی۔ تہا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ شام کی میٹھی سی دھوپ میں چادر میں لپٹی وہ خود بھی ماورائی کہانی کا کوئی حسین کردار لگتی تھی، بے ضرر اور صاف و شفاف، اندر باہر سے ایک ہی رنگ لیے ہوئے۔ اب نہیں ہو رہا، مجھے لگتا ہے اب زخم جلدی بھر جائیں گے۔ طبیب اچھا میسر آ گیا ہے، چہرے پر نرم سے تاثر کے ساتھ وہ زومانی سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی بات پر ہانی نے بنا سر اٹھائے ہی سر کو اثبات میں ہلایا تھا۔ دوا سے کافی فرق پڑا تھا، ڈاکٹر بھی کہہ رہے تھے زخم جلدی تیار ہو جائیں گے، 2-3 دن تک ماتھے کا بینڈیج بھی ہٹا دیں گے۔ پوری سنجیدگی سے اس کی بات کا اپنی سمجھ کے مطابق اخذ کرتی وہ اسے ہلکا سا کہکہا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہانی نے تحیر سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنے وقت بعد اسے یوں بے فکری سے ہنستے دیکھا اچھا لگا تھا، مگر اسے بتانا ضروری تو ہرگز نہیں تھا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ تہا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ویسے ہی۔ سامنے دیکھتے اس کے چہرے پر دبا دبا سا تبسم اب بھی بکھرا ہوا تھا۔ ہانی نے مشکوک انداز میں سے دیکھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ ہنس نہیں رہے بلکہ مجھ پر ہنس رہے ہیں؟ پوری آنکھوں سے چھوٹی کرتے وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ تہا کا تبسم گہرا ہوا۔ تم بہت بے وقوف ہو ہانی، بڑے آرام سے کہتے اب وہ اس کا حیرت کے مارے نیم وا کھلا منہ دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں تہا کی رائے اس کے بارے میں ایک بار پھر سے بدل چکی تھی۔ میں بے وقوف ہوں؟
شہادت کی انگلی اپنی طرف کرتے وہ صدمے کی زیادتی سے بھینچی مگر ذرا اونچی آواز میں کہہ رہی تھی۔ طاہا نے اس کی طرف دیکھ کر سر کو زور و شور سے ہاں میں ہلایا تھا۔ لیکن آپ تو کہا کرتے تھے ام ہانی تم بہت ذہین ہو، کوئی بھی نیا کانسیپٹ جلدی سے پک کر لیتی ہو۔ منہ بسور کر وہ اسے ماضی کا حوالہ دینا ہرگز نہیں بھولی تھی۔ جو بھی تھا اس کا یوں منہ بھر کر بے وقوف کہنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ اچھے شوہر بیویوں کے سامنے ایسی سنگین غلطیاں تو نہیں کرتے، اور بیوی بھی وہ جس سے نئے نئے اچھے تعلقات استوار ہوئے ہوں۔ مگر طاہا ابراہیم ایسی سنگین غلطی بہت چاہ سے کر رہا تھا۔ اس کا یوں تپا تپا خفا خفا سا چہرہ دیکھنا آنکھوں کو بھلا لگ رہا تھا، جیسے زندگی کی خوشیوں کا در ابھی بھی اس کے لیے کھلے ہوں، اور منہ موڑنے کی بے وقوفی وہ ہرگز نہیں کرنے والا تھا۔ وہ تو میں پڑھائی کے لیے کہا کرتا تھا، ویسے تو تم بالکل کوری ہو، اس کا اندازہ تو مجھے اب ہو رہا ہے۔ کسی کھڑوس ٹیچر کی طرح وہ اسے دیکھ کر یوں تعصب سے گہرا سانس بھرتے کہہ رہا تھا، جیسے سامنے کوئی انتہائی نااہل قسم کا اسٹوڈنٹ کھڑا ہو۔ ام ہانی نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ تند و تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر ناراضگی کے اظہار کے طور پر منہ دوسری طرف موڑتے اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ بھی بڑھایا تھا۔ اس کی سرکت پر پڑنے والا طاہا کا کہا جلتی پر تیل چھڑکنے جیسا تھا، مگر چونکہ وہ بیمار تھا اس لیے وہ کچھ سخت کہہ نہیں رہی تھی۔ دل کے بہلانے کو یہ گمان اچھا تھا، مگر پس پردہ وہ یوں پہلی کی طرح ہنستا مسکراتا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ دل کو جیسے اطمینان سا ہونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے کندھے پر اس کی انگلی کی دستک پڑنے پر چہرہ اس کی سمت کرتے اسے ٹھس سے انداز میں دیکھا تھا۔ ویسے مجھے ایک بات کی بہت خوشی ہے۔ بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ بولا تو ہانی کے چہرے کے تاثرات میں بڑا سا سوالیہ نشان دکھائی دیا۔ نچلا لب دانت میں دبا کر اسے دیکھتے طاہا کچھ پل کے لیے رکا تھا۔ بے وقوف بیوی بھی مرد کے لیے اللہ کی ایک بڑی نعمت ہوتی ہے، اور میں خوش قسمت ہوں کہ میرے پاس تم ہو ام ہانی۔ بات کی شروع میں اس کا لہجہ جس قدر شرارتی تھا، آخر تک آتے اتنا ہی جذبات سے بوجھل ہوتا گیا۔ ہانی کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اس کی سوئی تو بے وقوف بیوی پر ہی اٹک گئی تھی۔ آگے کے الفاظ اور لب و لہجے پر کیا خاک اس نے غور و فکر کرنا تھا۔ وہ ایک بار پھر ہنس رہا تھا، مگر اس وقت ہنستا ہوا تو بالکل بھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہونٹ نیم آ کیے اس نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، پھر سرت سے اٹھ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مجھے تو ساتھ لیتی جاؤ۔ اس کے مسکراتی آواز پر رکتے وہ بنا مڑے سخت خفگی بھرے آواز میں بولی، خود آ جائیے گا، بچے نہیں ہیں آپ، میری ہی غلطی ہے، مجھے آپ کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خود کو ملامت کرتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ اٹھتے ہوئے جان بوجھ کر وہ اونچی آواز میں کر رہا تھا۔ ہانی جھٹ سے پلٹی، وہ ہلکا سا جھک کر کھڑا، چہرے پر تکلیف کے آثار لیے اپنی زخمی ٹانگ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ وہ تیز رفتاری سے اس تک آئی تھی۔ کیا ہوا؟ ٹانگ پر زیادہ وزن ڈال دیا ہوگا؟ فکر مند سے تھوڑا سا جھکتے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ طاہا نے آنکھیں میچ کر ہاں میں سر ہلاتے اپنی ہنسی کا جبڑا بھینچ کر حلق میں گلا گھونٹتے خود کو داد دی تھی۔ وہ ایک اچھا اداکار تھا۔ ہنسی ضبط کرنے کے باعث سرخ ہوتی سنہری رنگت سے ہانی نے اس کی تکلیف ضبط کرنے کا مطلب اخذ کیا۔ اس سے بے پناہ ہمدردی محسوس ہوئی، ساتھ ہی خود کو کوسا بھی تھا۔ کیا ضرورت تھی یوں چھوڑنے کی؟ تم جو چھوڑ کر بھاگ رہی تھی، ذرا خیال نہیں زخمی شوہر کا تمہیں؟ شکایتی نظروں سے اسے دیکھتے کہتا وہ اسے حیرت زدہ کر رہا تھا۔ یہ وہی زخمی شوہر تھا جو اسے ساتھ لانے پر ہی آمادہ نہیں تھا، اور سارا وقت خود آرام سے چلتا رہا تھا بنا کسی سہارے کے۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے درد نہیں ہے۔ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اب بازو اس کے کندھے پر دراز کیے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ ام ہانی نے اسے سنبھالا دینے کو ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹا تھا۔ تب نہیں تھا تو کہا تھا، اب ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، تم بس میری باتوں کو پکڑا کرو، میرا خیال نہ کرنا۔ خواہ مخواہ کا روب چھاڑتے وہ اسے اپنی ناراضگی کو یکسر بھلا چکا تھا۔ کن اکھیوں سے اس کا متفکر چہرہ دیکھ کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان نے اپنی چھاپ دکھائی تھی۔ وہ اپنی بے وقوفی کی حد تک معصومیت کا ایک دفعہ پھر ثبوت دے چکی تھی، مگر طاہا اس بار منہ پر کہنے کے جرم کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا تھا، اسی لیے چپ چاپ اس کے ساتھ چلتا رہا۔ ڈوبتے سورج نے انہیں دور جاتے آسودگی سے دیکھا تھا۔ پنچھی اپنے جھنڈوں کی صورت آشیانوں کو لوٹ رہے تھے۔